بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ یہ ویڈیو حوزہ علمیہ قم کے طالب علم کی ذریعے اقدس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ دیتے وقت وہاں موجود ایک کارکن جو بوسہ دینے سے روکتے ہیں سے مناظرے پر مشتمل ہے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومنے کی عظمت آپ پر آشکار ہو جائے گی۔ ناظرین، عبداللہ شیرازی کتاب الاحتجاجات العشرہ میں فرماتے ہیں، ایک روز میں مدینہ میں قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو دیکھا کہ حوزہ علمیہ قم کا ایک طالب علم ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، اور اس نے جب دیکھا کہ شرطی یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کارکن جو ذریعے مقدس کا بوسہ دینے والوں کو روکتے ہیں اس کی طرف سے غافل ہے، تو اس نے قریب پہنچ کر ذریعے مقدس کا کئی بار بوسہ لیا۔ شرطی نے جب دیکھا تو بہت ناراض ہوا، اور مجھے دیکھ کر میرے پاس آ کر اس نے بڑے احترام سے روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر کے کہا، اے آقا، اپنے چاہنے والوں کو ذریع چومنے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ یہ در و دیوار کو جو بوسہ دیتے ہیں یہ لوہے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جسے استنبول سے لایا گیا ہے، انہیں چومنے سے منع کرے کیونکہ یہ تمام شرک ہے۔ وہ طالب علم کہتے ہیں کہ میں نے اس کارکن سے کہا، تم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر بھی پتھر ہے، اگر اس پتھر کا چومنا شرک ہے تو حجر اسود کا بھی چومنا شرک ہے۔ اس نے کہا، حجر اسود کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہے۔ میں نے کہا، اگر کسی چیز کا تیمن و تبرکن چومنا شرک ہے تو پیغمبر اور غیر پیغمبر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نے کہا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس لیے چوما ہے کہ وہ جنت سے آیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، حجر اسود جنت سے لایا گیا ہے، اس لیے وہ محترم و مقدس ہو گیا ہے، اور اسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہے اور حکم دیا ہے کہ اسے چوما جائے کیونکہ بہشت کا ایک حصہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں، یہی وجہ ہے۔ میں نے کہا، بہشت اور اجزائے بہشت کا مقدس اور محترم ہونا وجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، جب بہشت اور اجزائے بہشت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی وجہ سے مقدس اور محترم ہو جاتے ہیں اور ان کا بوسہ دینا تیمن و تبرکن جائز ہو جاتا ہے، تو یہ لوہا جو قبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں لگا ہوا ہے اگرچہ استنبول سے آیا ہے لیکن قبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لگنے کی وجہ سے مقدس اور محترم ہو گیا ہے، اس وجہ سے ان کا بھی چومنا جائز ہے۔ توضیح کے لیے بات آگے بڑھاؤں کہ قرآن مجید کی جلد چمڑے سے بنائی جاتی ہے، کیا یہ چمڑا صحرا اور دریا کی گھاس کھانے والے حیوانوں سے نہیں لیا جاتا ہے جس کا نہ پہلے احترام کرنا ضروری تھا اور نہ نجس کرنا حرام تھا، لیکن اسی چمڑے سے قرآن کی جلد تیار ہونے سے وہ محترم ہو جاتا ہے اور اس کی توہین کرنا حرام ہے، اور ہم اسے بوسہ دیتے ہیں۔ جس طرح صدر اسلام سے اب تک مسلمانوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ قرآن کی جلد کا چومنا، اور جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کا بوسہ لیتا ہے، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ شرک اور حرام ہے، اسی طرح ذریعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ذریعوں کا بوسہ دینا نہ شرک ہے نہ بت پرستی۔ کتاب کے مؤلف کا قول ہے کہ لیلا و مجنو کی تاریخ حیات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ لیلا کے محلہ کا ایک کتا مجنو کے محلہ تک پہنچ گیا۔ مجنو نے جب اسے دیکھا تو اسے اپنی آغوش میں لے کر بوسہ دینے لگا۔ ایک شخص نے اس سے کہا، مجنو کے لیے یہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تم دیوانے ہو، اس لیے کتے کا بوسہ دینے پر میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ مجنو نے بہت خوبصورت جواب میں کہا، اور اندھے کے لیے کوئی بات نہیں ہے، یعنی تم اندھے ہو اور تم ہمارے اس بوسہ لینے کو سمجھ
نہیں سکتے، یعنی تم اس کے متعلق شعور نہیں رکھتے۔ ناظرین، یہ بھی مجنوں کی طرف سے منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں میں لیلا کے گھر کی طرف سے گزرتا ہوں تو اس کے در و دیوار کو چومتا ہوں۔ اس گھر کی محبت نے مجھے پاگل نہیں کیا بلکہ اس کی محبت نے مجھے دیوانہ بنا دیا جو اس گھر میں رہتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ کشکول شیخ بہائی جلد 1 صفحہ نمبر 91 پر موجود ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔